سب سے پہلے تو خواتین کے اوپر کبھی ایسا ظلم نہیں ہوا. کبھی چادر اور چار دیواری کو اس طرح بے شرمی سے، یعنی کبھی اس کو انہوں نے چادر اور چار دیواری کا جو احترام ہوتا ہے اس کو تباہ نہیں کیا گیا. عورتوں کے اوپر ہی میں کبھی اپنی زندگی میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے ملک میں عورتوں سے یہ برتاؤ کیا جو کیا جا رہا ہے آج، صرف اس لیے کہ وہ یہ نہیں تحریک انصاف کی کوئی ممبرز ہوں یا کوئی آفس بیرر ہو، جو ٹویٹ بھی کرتی ہیں، جو حمایتی بھی ہیں، جو ووٹر بھی ہیں، ان کا بھی پتہ چلتا ہے، ان کو پکڑ لیتے ہیں. تو ایک اسلم اقبال نے ایک لیٹر لکھا ہے. یہ جو سی سی پی او ہے اور یہ آئی جی ہے اور یہ جو چیف منسٹر ہے اس وقت پنجاب کا، یہ پڑھنے والا ہے. میں نے اس کو آج ٹویٹ بھی کیا ہے. اس نے بتایا کہ اس کے سارے گھر کے اوپر کیسا ظلم ہو رہا ہے. اس کی 80 سالہ والدہ کی بھی پرواہ نہیں کی گئی. وہ آکسیجن کے اوپر ہے، ادھر گھس گئے، اس سے بدتمیزی کی، کیونکہ اسلم اقبال چھپے ہوئے ہیں. ان کے بھائیوں سے کیا کیا، کاروبار سے کیا کیا، کاروبار بند کر دیے، بھائیوں کے گھروں میں چلے گئے. ایک بھائی کا جو باہر سے کوئی اس کا بیٹا آیا ہوا تھا، اس کو جا کے الیکٹرک شاک لگایا، اس کا بازو نہیں کام کر رہا، وہ دبئی میں علاج کروا رہا ہے. یعنی سارے خاندان کو، ان کی بزنس کو جس طرح انہوں نے صرف اس لیے کہ میاں اسلم کسی طرح نکل کے اور کہہ دے کہ میں 9 مئی کے خلاف ہوں اور میں فوج کے ساتھ ہوں اور میں پی ٹی آئی چھوڑا ہوں، اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. حماد اظہر کے میاں اظہر ایک پاکستان کی سیاست، پنجاب کی سیاست میں ایک وہ عزت دار نام ہے جس کی سب اس کے مخالف بھی تعریف کرتے ہیں. 84 سال کے میاں اظہر جن کو کئی بیماریاں ہیں، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، ان کو اٹھا کے لے گئے کیونکہ حماد اظہر نہیں تھا. باقی لوگوں کے گھروں میں گھس کے، یعنی جو میں کہانیاں سن رہا ہوں. کراچی کے اندر بھی بات ہو رہی تھی. کراچی میں تو کچھ ہوا ہی نہیں. کراچی میں کیوں جا کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا؟ کراچی کے اندر وہیں چھاپے پڑ رہے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہا ہے. اور وہاں بیٹھا ہوا آصف زرداری جو ساری زندگی اس نے صرف ایک کام کیا ہے، وہ ٹھیک ان کو نکل جاتا ہے. یہ بھی سوچ لیں کہ آج ہمارے انصاف کے نظام، یعنی یہ کیسے کوئی اس طرح کہ آپ کے اوپر سارا پلان بنا ہوا ہے صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ پارٹی کو ختم کرتے کرتے کیا یہ جو اس وقت طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ یہ پاکستان سے کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ملک، دنیا میں ملک کھڑا ہوتا ہے رول آف لا پہ. جس وقت اس ملک کا رول آف لا ختم ہوتا ہے اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں. ہمارا ملک اب بنانا ریپبلک ہے، جدھر کوئی قانون نہیں ہے، جدھر کمزور کو کوئی طاقتور سے اس وقت تحفظ دینے والا نہیں ہے. میں تو صرف سلام کرتا ہوں ان ججز کو کہ وہ سارے پریشر کے باوجود آج وہ پھر بھی کھڑے ہیں، لیکن پوری طرح پریشر ڈالا ہوا ہے ججز کے اوپر. اور میں پھر سے بتاؤں کہ اس طرح کا کوئی نیچے نہیں گرتا. ان کی فائلیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی ہر بلیک میل کرنے کے لیے کہ جی آپ کی ہمیں بچوں پہ آ گئے ہیں، گھروں پہ آ گئے ہیں، خواتین کے اوپر آ گئے ہیں. میں نے ایک بتایا بھی کہ ہمارے ممبر نے چھوڑی پارٹی تو اس نے کہا جی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، اب تک تو میری بزنس پہ تھا، اب میرے گھر پہ پہنچ گئے، ہماری عورتوں پہ پہنچ گئے، میں نہیں برداشت کر سکتا. تو اس لیول کے اوپر اس وقت اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے. میں صرف یہ بتا دوں کہ یہ جو کلیکٹو پنشمنٹ ہے، یعنی آپ ایک فرد کو پکڑنے جا رہے ہیں، اب ہو کیا رہا ہے؟ ایک پارٹی کو ختم کرتے ہوئے کہ جی عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال دیا، تحریک انصاف کو جیتنے نہیں دینا الیکشن تب ہوں گے جب تحریک انصاف ختم ہو جائے گی، جو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میری صرف جو طاقت میں بیٹھے ان سے سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا اگر یہ سارے کام کر کے ملک کے قانون اور عدلیہ کی ساری کریڈیبلٹی ختم کر کے، انصاف کا نظام ختم کر کے، الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی تو پہلے ہی ختم ہوئی تھی، اس کو جو استعمال کر رہے ہیں صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے،